بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین و سامعات، آج کے اس محفل میں، اس پروگرام میں مجھے جس موضوع کے لیے کہنے کے لیے یا کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بھیجا گیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور ہمارے اعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیشین گوئی کسے کہتے ہیں. پیشین گوئی، گویا ہوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کیا، پیش پہلے کر دیا، پیش ہو گیا، یعنی ہونے سے پہلے جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اس امت کے اندر، اس دنیا کے اندر اور امت محمدیہ کے اندر یہ چیزیں ہونے والی ہیں، انہی کو پیشین گوئی کہا جاتا ہے. آپ نے فرما دیا ہے یہ چیزیں ہو کر رہیں گی، اور ان کی پیشین گوئیاں بہت ساری ایسی ہیں جو پوری ہو گئی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو بھی باقی ہیں. آج اسی سلسلے کی ایک کچھ کڑی، یا کہہ لیجئے کہ کچھ حصہ یا کچھ باتیں اپنے اس علمی اور ناقص علمی کے بعد بھی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے کی جسارت اور کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ راستے پرامن ہو جائیں گے. جو اس زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں جو لوگوں کے اندر، کفار مکہ کے اندر جو لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت گیری اور لوگوں کا مال چھین لینا، غصب کر لینا، ہڑپ کر لینا،
یہ ساری چیزیں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب راستے پرامن ہو جائیں گے، سکون و اطمینان ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اور لوگ اکیلے تنے تنہا سفر کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر اس کی مثال دی۔ راوی حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام سے تنگ دستی کی، فقر و فاقے کی شکایت کی کہ بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، اللہ کے نبی کچھ بتلائیں۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے شکایت کی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر خطر ہیں، ہم جب سفر کرتے ہیں تو راستوں میں بہت سارے خطرات رہتے ہیں، کچھ چور اور ڈاکو رہتے ہیں جو سامان ہڑپ کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عدی، کیا تم نے حیرا کا علاقہ دیکھا ہے؟ غالباً جہاں تک میری ناقص علمی ہے میں سمجھتا ہوں شاید یہ حیرا کا علاقہ غالباً بصرہ عراق کے قریب ہے، شاید، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بصرہ سے ایک آدمی سفر کرے گا یا ایک عورت سفر کرے گی تنے تنہا، اور چل کر کے آئے گا اور اکیلے تنے تنہا اکیلے مکہ پہنچے گا اور مکہ پہنچ کر کے طواف کرے گا۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک عورت تنے تنہا حیرا سے چل کر کے آئے گی اور اکیلے تنے تنہا، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی راستے پرامن ہو جائیں گے، تنے تنہا طواف کر کے جائے گی اور اسے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور غالباً یہ وقت اور یہ عہد، یہ زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا کہ راستے بالکل پرامن پرسکون تھے، خطرات سے خالی تھے، کوئی خوف کوئی دہشت نہیں تھی، لوگ تنے تنہا سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی پہلی پیشین گوئی ہے، جو میں نے پیشین گوئی کہی ہے اس تعلق سے پہلی آپ کی پیشین گوئی ہے کہ راستے پرامن ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری پیشین گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا کہ خوارج کا ظہور ہوگا، خوارج کا ایک فتنہ نکلے گا۔ خوارج مطلب یہ کہ اسلام کی جماعت میں سے، امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے۔ خوارج کا مطلب ہوتا ہے، جیسے خوارج ہے مخرج سے راستہ نکلا ہے، خروج، تو اسی خوارج نکلا ہوا، تو خوارج کا فتنہ جو ہوگا، مسلمانوں میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ ہوں گے جو اسلام سے نکل جائیں گے اور نکل کر کے الگ جماعت بنا لیں گے، انہیں کو خوارج کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان نام رہے گا، اسلام کا نام رکھیں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوارج کا فتنہ ہوگا، لوگ اسلام پر اور بعض اسلامی تعلیمات پر تنقید و تنحیس کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آیا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، بنو تمیم کا ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ، اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ اعدل، اللہ کے نبی آپ انصاف کریں۔ اس نے کہا انصاف کریں، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا ہلاک و برباد ہو یا خائب و خاسر ہو، نامراد ہو، اگر میں اس دنیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مال غنیمت کا مال آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے کا سارا مال فقراء میں کیا کہتے ہیں فوجیوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھی آپ نے، اور جلدی سے اٹھ کر کے اپنے گھر میں گئے، تو صحابہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی آج ہم نے آپ کے ساتھ حسب عادت خلاف معمول ایک چیز دیکھی، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، وہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا جب میں نے نماز پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلیا ہے، سونے کی کوئی چیز ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی سامان، ضرورت سے زیادہ سامان میرے گھر میں باقی رہے۔ آپ کا انصاف افکار، کوئی ضرورت مند ہو تو میں اس کو دے دوں، پہنچا دوں۔ تو خوارج کا جو فتنہ ہے وہ اسلام اور مسلمانوں میں سے ہی نکلے گا، اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی حکمرانوں پر تنقید کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ انسان نہیں جانتا ہے جب انگلیاں میں اٹھا رہا ہوں کسی کے اوپر تو ایک انگلی اٹھانے سے پہلے 3 انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں، ایک انگلی اٹھا رہا ہوں میں آپ کی طرف لیکن 3 انگلی میری طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو انسان پہلے اپنا محاسبہ کرے، اس کے بعد دوسروں پر کہے۔
تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس کو تقسیم کر. تو الغرض میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہیں سے ایک خوارج کا فتنہ نکلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں، اجازت دیں، میں اس شخص کی گردن اڑا دوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے کچھ بھائی اور ہیں، اس کے اخوان کچھ اور ہیں جن کو تم ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے صیام، ان کے قیام کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو، تلاوت کو، عبادات کو ان کے مقابلے میں کمتر تصور کرو گے. ان کے کون؟ جو خوارج ہوں گے، خوارج کے جو لوگ ہوں گے جو نکلے ہوئے ہوں گے. جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم آپ دیکھیں گے کچھ ہمارے بر صغیر کے اندر کچھ فرقہ، کچھ جماعت کے لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن مجید کو مانتے ہیں. کہتے ہیں قرآن مجید میں جو ہوگا ہم اس کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، صرف اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اللہ کی رسی سے مراد صرف قرآن ہے. قرآن میں جو ہے اگر قرآن کے مطابق اگر آپ ایک رکعت نماز پڑھ کر کے دکھا دیں، صرف قرآن کے مطابق، آپ حدیث کا سہارا نہ لیں، جو کہہ رہے ہیں آپ ایک رکعت یا وضو کر کے دکھا دو. آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف قرآن کے مطابق. قرآن میں بیان ہے، جو اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا صحیح، لیکن اللہ رب العالمین اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل، اس کی تشریح، اس کی وضاحت جو ہے احادیث کے اندر کی، اس کی وضاحت احادیث کے اندر کی ہے. آپ علیہ السلام نے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ ایسے کرنا ہے آپ کو. تو کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، قرآن میں یہ چیز نہیں، میں نہیں مانتا ہوں، نہیں. یہ خوارج کا فتنہ، یہ خوارج کے لوگ ہیں جو اسلام اور اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات کا انکار کرتے ہیں. تو میں یہ بتایا کہ خوارج کون لوگ ہیں؟ جو اسلام اور مسلمانوں سے الگ ایک جماعت بنائے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، کہا کہ کچھ لوگ اور آئیں گے، کہا کہ کچھ لوگ اور آئیں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. یہ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے ایسے ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر اپنے کمان سے نکل جاتی ہے، اور جب تیر کمان سے نکل جاتی ہے تو کمان میں کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے، کوئی چیز نظر آتا ہے. اور اسی طرح سے جب تیر کسی شکار پر پڑتا ہے، کسی بھی شکاری پر پڑتا ہے، کسی جانور پر پڑتا ہے، تو تیر جب باہر نکل جائے گا تو اس میں کوئی جیسے خون اس کا نظر آئے گا، کوئی گوشت، کوئی پوشت کوئی نظر نہیں آئے گا، صاف کر کے نکل جائے گا، اور کمان سے بھی نکل جائے گا. ایسے ہی کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے، صرف اسلام ان کا نام باقی رہے گا، مسلمان ان کا نام رہے گا، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا. قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کی تلاوت بہت اچھے انداز میں کریں گے. آپ نے یہ بھی اسی حدیث میں فرمایا قرآن کی تلاوت بھی کریں گے لیکن قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، یعنی عمل نہیں ہوگا، بس گفتار ہوگا، مطلب زبان ہوگی، گفتار کے قاضی ہوں گے. آج ہمارے مسلمانوں میں یہی بات ہے، ہم گفتار کے قاضی ہیں، جب ہمارے پاس باتیں ہیں، عمل نہیں. عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے جا چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد عملی طور پر اس سے ایک دم ننگے ہوں گے، الگ ہوں گے، عملی طور پر ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہوگی. تو یہ دوسری پیشین گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خوارج کا فتنے کا ظہور ہوگا. کچھ لوگ دین سے نکل جائیں گے اور ایک الگ جماعت اور گروہ بنا لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی کچھ مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے. وہ کہیں گے میں نبی ہوں. جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں اسود عنسی، مسلمہ کذاب، اور اس کے علاوہ آپ نے حدیثوں میں فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا دنیا میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو ایسے بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی ہوئے اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے پتہ نہیں کس کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے میں ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا. آپ خاموش رہیں جی. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا.
سمجھ رہے ہیں؟ ان کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد پہلی رات میں کیا کہتے ہیں اپنے گھر گئے اور جنگ فجر میں ہی جنگ کا اعلان ہو گیا. یہ بغیر غسل کیے ہوئے گھر سے نکل گئے اور میدان جنگ میں چلے گئے, لڑنے لگے اور وہیں شہید ہو گئے. فرشتے آئے ان کو غسل دے رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بیدار رہیں, لوگ سوئیں نا, لوگ کچھ سیکھیں. میں آ کر کے ٹائم پاس کر کے چلا جاؤں کوئی فائدہ نہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. تو میں کہہ رہا تھا خوارج کا فتنہ ہوگا, خوارج کا ظہور ہوگا. کچھ لوگ ایسے اسلام کے اندر سے کچھ ایسے جماعت, کچھ ایسے گروہ, کچھ ایسے پروپیگنڈے کے لوگ پیدا کرنے والے ہوں گے جو الگ الگ نام سے, آج بھی آپ دیکھ لیں کئی نام سے مسلمان نام ہے. قرآن آپ یہاں کی مساجد, بعض مساجد میں کچھ لوگوں نے اپنے اسی گروہ اور جماعت کے حساب سے لا کر کے قرآن مجید کا ترجمہ رکھا. اسی حساب سے آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پا جائیں گے. یعنی قرآن کی آیات ٹھیک ہے لیکن قرآن کی آیات کا جو ترجمہ ہے اس کو بدل دیا گیا ہے. اپنے منہج, اپنے مسلک, اپنے گروہ کے حساب سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی کہ یہ امت یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرے گی. یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرے گی. یہودی, نصرانی, انگریز, مغربی لوگ جو عمل کریں گے, جو وضاقتہ اختیار کریں گے, جو لباس پہنیں گے, جو جیسا اپنا بال تراشیں گے, بال کٹوائیں گے, ساری چیزیں اس امت کے لوگ کریں گے. آپ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے کہا تھا. آپ نے پیشین گوئی کی تھی. اگر آج ہم اپنے معاشرے, سماج اور سوسائٹی, صرف اپنے ایریے کی بات کر لیں, اپنے ایریے میں دیکھ لیں, ہمارے گھروں کے بچے, ہمارے اپنے گھروں کے بچوں کو دیکھیں, ان کا لباس, ان کا وضاقتہ, ان کے بال کی کٹنگ, ہیئر کٹنگ اسٹائل, ان کے داڑھی کے ہیئر اسٹائل, شیپ, ڈیکور, ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. کس کے جیسا ہے؟ کس کے جیسا ہے؟ میرے بھائیوں, ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ داڑھی رکھ رہے ہیں, آپ داڑھی کا مذاق بنا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ کس کا دین ہے؟ انہی کا دین ہے, انہی لوگوں نے دیا کہ یہ امت کے لوگ, یہ مسلمان, امت محمدیہ کے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اليہود والنصارى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یقیناً اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی میں اتنے قریب ہو جاؤ گے, اپنے سے پہلے کے لوگوں کی اتنے قریب قربت اختیار کر لو گے کہ ان کے ایک بالش سے دوسرا بالش کتنا دور ہے, ایک بازو سے دوسرا بازو کتنا دور ہے, اتنی قریب ہو جاؤ گے. ہر ایک ان کے وضاقتہ میں, ان کے تہذیب و تمدن میں, ان کے اخلاق و اطوار میں, معاملات میں, عبادات میں, عقائد میں, ساری چیزوں میں. صحابہ نے سوال کیا, قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى, کیا مسلمان ان کی اتباع کریں گے, یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن, تو اور کون کریں گے, تو اور کون کریں گے؟ مسلمان یہود و نصارہ کے راستوں ان کے طریقوں کی پیروی کریں گے. جو میں نے اشارہ کیا ابتدا میں کہ آج ہمارے تہذیب و تمدن, ہمارا کلچر, ہمارا تہذیب و ثقافت, ہمارا رہن سہن, ہمارا وضاقتہ, ہمارا پہناوا اوڑھاوا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہر ایک چیز, اگر موبائل ہمارے ہاتھ میں تو فلاں کے جیسے ہونی چاہیے, اگر ہمارا کپڑا ہم یہ پہن رہے ہیں تو فلاں کمپنی ہی کا ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو یہود و نصارہ کے طریقے پر لے کر کے جا رہی ہیں. ہمارا اسلام منع نہیں کر رہا ہے کہ اسی لباس سے, لباس ایسا ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو, اس کا شیپ, اس کا کوئی جسم کا کوئی عضو ظاہر نہ ہو, اس طرح انسان پہن سکتا ہے. ٹخنے سے اوپر ہو, چست نہ ہو, ڈھیلا ہو, نماز پڑھنے میں اور کیا کہتے ہیں کہ رکوع و سجدہ کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو, انسان پہنے, کوئی حرج نہیں ہے. ابھی چند دن اسی ہفتے کی بات ہے, ایک شخص مغرب کی نماز پڑھا
اور نماز پڑھنے کے بعد آیا اور مجھ سے شکایت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ نصیحت کر دیں کہ یہ جب رکوع میں گیا ہے تو اس کی وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی۔ اس نے پورا مسئلہ فوراً نکالا، دکھایا، تو میں نے کہا میں اس کو سمجھا دوں گا۔ بہرحال اس نے بتلایا کہ اس کے لباس، اس کا پینٹ جو پہنا ہوا ہے ایسا ہے کہ رکوع میں گیا ہے تو اس کا آدھا حصہ دکھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہی چاہیے، کیوں؟ یہ فلاں فلم میں یا فلاں ایکٹرز نے ایسا پہنا ہے، فلاں نے ایسے پہنا کہ پینٹ نیچے ہونا چاہیے، نیچے تک ہونا چاہیے، اس کے حجاب جو نیچے ہونے چاہیے، ایسے رہنے چاہیے۔ تو یہ ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اور ہمارے سوسائٹی کے لوگ ایسا اپنا وضاقطہ بنائے ہیں۔ میرے بھائیو، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا دین ہے، یہ انگریزوں کا دین ہے۔ ہمارا جو اسلامی لباس ہے، ہماری جو اسلامی طرز زندگی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ویسا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ کسی سانڈے کی سوراخ میں داخل ہوں گے تو یہ امت کے لوگ بھی اسی راستے پر چل کر کے اسی سوراخ میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ان کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کی کاپی کریں گے، ان کے جیسا اپنا طور طریقہ اپنائیں گے، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے وضاقطہ میں، تہذیب و تمدن میں، ساری چیزوں میں۔ لہٰذا میرے بھائیو، ان چیزوں سے ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اسلامی جو وضاقطہ ہے، اسلامی جو لباس ہے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمیں اسی حساب سے بچپن سے تربیت دی جائے، اسی حساب سے بچوں کو کپڑا پہنایا جائے۔ یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو اسی حساب سے پہنائیں گے، نہیں، بچپن سے جو چیزیں اس کے ذہن میں ڈال دیں گے، جو لباس پہنائیں گے، جو چیز دکھلائیں گے، جس جگہ پر لے جائیں گے، وہ ساری چیزیں بڑے ہو کر کے وہ بچے کریں گے۔ تو یہ آپ کی یہ پیشین گوئی ہے، یہ تیسری پیشین گوئی میں نے بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لوگ جو ہے یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کریں گے۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال نے انہی کے بارے میں کہا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ان کے کپڑے، ان کے کردار، زبان، آج اگر گفتگو کرنے لگے، وعدہ کرنے لگے، وعدہ خلافی، بات کرنے لگے، جھوٹ، ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ساری چیزیں جو آئی ہمارے اندر کس کے ذریعے آئی ہیں؟ وہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کے ذریعے سے، ان کی ساری فلمیں دیکھ کر کے، ان کے سارے فوٹوز دیکھ کر کے، ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ تو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں گے، کبھی آپ غور سے موازنہ کریں اور دیکھیں تو ہمارے نوجوان شوق کے لیے اپنے ہاتھوں میں کچھ دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کالے دھاگے باندھے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب ان کو ٹوکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ دھاگے کیوں باندھے، نہیں بس ایسے ہی شوق میں باندھے ہیں، شوق میں باندھے، کچھ کوئی گلے میں باندھا ہے، کوئی پاؤں میں باندھا ہے، عورتوں کے اکثر پاؤں میں باندھتی ہیں کالے دھاگے، کیوں؟ نظر نہ لگے۔ میں یہ اس لیے بتلا رہا ہوں، یہ بات تھوڑی سی ہٹکے میرے موضوع سے ہے، لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ہندوؤں نے جو اپنا ایک کالا دھاگا باندھ کے رکھا ہے، کسی نظر نہ لگے، کالا جادو نہ لگے، آج مسلمانوں میں وہ چیز آئی ہے، مسلمانوں میں یہ چیز آئی ہے۔ کوئی کڑا پہنا ہے، کوئی کمر میں باندھا ہے، کوئی اپنے بازو پہ باندھا ہے، کوئی گلے میں پہنا ہے، کوئی پاؤں میں باندھا ہے، چپکے سے اگر آپ دیکھیں ان کے پاؤں میں تو کالا دھاگا ضرور پڑا رہتا ہے۔ تو یہ کالا دھاگا جو کیوں شو میں باندھے ہیں، کیوں؟ فلاں نے باندھا تھا، فلاں نے باندھا تھا، فلاں نے ایسا پہنا اس لیے ہم پہن رہے ہیں۔ میں ایک اس کی مثال دے رہا ہوں، غالباً سنن ترمذی کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا، جب وہ مسلمان نہیں تھے، غالباً کرسچن تھے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، میرے گلے میں ایک صلیب لٹکی ہوئی تھی، جو کرسچن لوگ پہنتے ہیں کراس کا نشان، میرے گلے میں ایک صلیب کی نشان تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطرح عنک ھذا یا عدی، کہا عدی اس کو نکال پھینکو، اس بت کو جو لٹکائے ہو اس کو نکال دو، پھینک دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی آیت کے اندر، کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا۔
صحابی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یہ تو بات تو غلط ہے، ہم لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویش کو، اپنے پادریوں کو خدا نہیں بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا کہ خدا نہیں بنایا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو تم لوگ اس کو حلال مانتے ہو، جب کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو تم انہیں حرام گردانتے ہو، حرام مانتے ہو، کہ یہ چیز نہیں ہے؟ کہاں یہ چیز ہے؟ تو کہا کہ حلال اور حرام کا حق کسے حاصل ہے؟ اللہ رب العالمین کو، اللہ کو حاصل ہے۔ اگر آپ ایک دھاگا باندھے ہیں اور ایک دھاگے کے ذریعے سے یہ تصور، یہ خیال کرتے ہیں، یہ کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ اس دھاگے کے ذریعے سے مجھے جادو نہیں لگے، نظر بد نہیں لگے گی، تو یہ تو عقیدہ آپ کا اللہ بنا لینا ہے، اور اس کو اللہ تصور کرنا ہے کہ یہ مجھے شفا دینے والا ہے، یہ مجھے بیماری سے روکنے والا ہے، یہ مجھے نظر بد نہیں لگے گی، مجھے تھوڑا پسینہ آتا ہے، گاڑی چلانے سے مجھے گرمی ہوتی ہے، یہ گرمی کم کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک صلیب ایک جو تھی اس کو کہا کہ اس کو لٹکاؤ گے تو اس کے لٹکانے سے گویا کہ تم نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو خدا بنا لیا۔ آپ ایک دھاگا لٹکائیں، آپ ایک تعویذ پہنیں، آپ ایک کوئی کڑا لٹکائیں، کوئی چھلا پہنیں اور اس کے بعد کہیں میں مسلمان ہوں۔ یہ سارے طریقے ہیں جو غیروں کے یہاں سے، غیروں کی نقالی ہے، غیروں کا دین ہے، غیروں کی کاپی ہے، یہ ان کے یہاں سے آئی ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا اور شرک کہا ہے، اور کہا جو بندہ اس کو لٹکائے گا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ، تمیمہ یا کوئی دھاگا، کوئی چیز لٹکائی، اس پر بھروسہ کیا کہ شفا دینے والا ہے، تو اس نے شرک کیا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن ہمارے یہاں آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں، ان کے گلے میں باندھ دیا جاتا ہے، مائیں باندھ دیتی ہیں، کیوں؟ نظر نہ لگے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو چلی آ رہی غیروں کے یہاں سے ہی، کہہ لیجیے ہندوؤں کے ہندوانہ رسم سے ہی، جب بچے چھوٹے رہتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد جب خوبصورت رہتے ہیں، اکثر بچے بچپن میں خوبصورت رہتے ہیں، تو مائیں جو ہوتی ہیں جو ٹیکا لگاتی، کالا ٹیکا لگا، کیوں؟ نظر نہیں لگے گا۔ یہ ہے، یہ چیز بہت باریک چیز ہے جو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں یا غور نہیں کرتے ہیں اس طرف۔ یہ ہندوؤں کے ہاں ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے کہ کسی کالے یا گورے لگانے سے یا کسی چیز کے لٹکانے سے نظر نہیں لگے گی۔ نہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ اذکار کی پابندی کریں، جو اذکار شرعیہ ہیں، صبح اور شام کے اذکار ہیں، اپنے بچے پر دم کریں، پانی میں دم کر دیں، وہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی، اس سے شفا ملے گی۔ لیکن اس کے لگانے سے، کسی چیز کے لٹکانے سے، کسی چیز کے کیا کہتے ہیں باندھنے سے وہ نظر بد نہیں لگے گی، ایسا کہیں نہیں کہ کالا وہ ٹیکا لگانے سے اس کے رخسار پر یا اس کے پیشانی پر یا کسی جگہ پر لگا دیں گے تو اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ نہیں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اسلامی شریعت کو شرک کہتی ہے، شرک کے درجے میں ہے۔ یہ جو عقیدہ آیا ہے یہ ہندوؤں کے یہاں سے آیا ہے۔ ہندوؤں کے بچوں کے یہاں، چھوٹے سے بچوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں یہ چیز لگائی جاتی ہے۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو رواج یا کہہ لیجیے کہ یہود و نصارہ کے جو طور طریقے ہیں، جو ان کی نقالی ہے، جو ہمارے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں آئی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں سے آئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ جو سو رہے ہیں، سید الشہداء کون ہیں؟ شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ آپ بتائیں، آپ بھائی جو سوئیں گے انہی سے پوچھیں گے۔ سید الشہداء کا لقب کسے دیا گیا؟ جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ الغرض یہ تیسری پیشن گوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی پیشن گوئی یہ کی کہ یہ امت فخر و تکبر اور بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہوگی۔ اس امت کے اندر فخر و تکبر بھی آئے گا، بغض و حسد بھی آئے گا، اور یہ ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں فخر، تکبر کرنا کس کی شان ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا الکبریاء ردائی، تکبر کرنا میری چادر ہے، جو آدمی مجھ سے یہ چادر میری چھینے گا میں اس سے لڑائی کروں گا۔ لہذا تکبر، انا،
घमंड, गुरूर, ये सारी चीज़ें इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं दे। इसी तरीके एक और बारीक बात मैं कहूँ शायद कि हमारे इस्लाम ने जो सलाम करने की जो तरीक़ा बतलाया है, कहा है कि सवार जो पैदल को सलाम करे, चलने वाला बैठे को सलाम करे, गाड़ी वाला पैदल चलने को क्यों किया है? जो मेरे अपने इल्म के मुताबिक इसीलिए किया है कि गाड़ी वाले को ये गुरूर और ये घमंड ना आए कि मैं गाड़ी से चल रहा हूं तो पैदल चलने वाला मुझे सलाम करे, बल्कि गाड़ी पर आप हैं, आप सलाम करें। आप कहा इस्लामी तालीमात आपको हुक्म दे रही है। सवार जो पैदल को करे, चल रहा है जो बैठे को करे, आने वाला बैठने वालों को सलाम कहे। और जो लोग चाहते हैं कि मेरे लिए लोग सलाम कहें, गलत है। मेरे लिए लोग खड़े हों, खड़े होकर सलाम कहें, इस्लाम ने इससे मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि तुम लोग अजमियों की तरह, उन लोगों की तरह खड़े ना हुआ करो। मुझे पसंद नहीं कि कोई आदमी मेरे लिए खड़ा हो, मेरे लिए कोई खड़ा हो। और जो आदमी ऐसा पसंद करता है अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये उम्मत फ़ख्र व तकब्बुर और बुग़्ज़ व हसद की बीमारी में मुब्तला होगी। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सयुसीब उम्मती दाउल उमम, ये उम्मत अनकरीब दाउल उमम की बीमारी में मुब्तला होगी। सहाबा ने सवाल किया, है रसूल अल्लाह वमा दाउल उमम, ये दाउल उमम क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अश्रु वल बत्रु वत्तकाथुरु वत्तनाफुसु फिद दुनिया वत्तबागुदु वत्तहासुदु हत्ता यकूनल बग़यु, रवाहुल हाकिम व सहहुल अलबानी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी ये दाउल उमम क्या है, तो आपने फरमाया कि अल अश्रु वल बत्रु, कहा कि ये दाउल उमम जो है फ़ख्र व तकब्बुर करना, फ़ख्र और तकब्बुर करना, बड़ा बनना, बड़ा दिखाना, किसी भी चीज़ में, किसी के सामने माल और दौलत वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करना, और आपस में बुग़्ज़ व हसद रखना। एक आदमी सलाम करना चाहता है, बात करना चाहता है, उसको पीठ दिखाकर चले जाना, चाहे वो आवाम में हो, पब्लिक में हो, चाहे वो उलमा के अंदर हो, चाहे किसी आलिम के, गलत है, गलत है। कोई आलिम करने से कोई चीज़ सही नहीं हो जाएगी। किसी के जाहिल के करने से वो चीज़ क्या है, ये नहीं कहा जाए कि वो जाहिल ने किया, नहीं, बल्कि आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है कि ये चीज़ आपके लिए भी ममानियत है, आपके लिए भी ममनू किया गया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने में यहाँ तक कि जुल्म, यहाँ तक नौबत जुल्म तक आ जाए। जैसे कुरान ने अल्हाकुमुत तकातुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कहा कि लोगों को माल की कसरत ने इस कदर इसमें डुबो दिया या खो गए हैं कि नौबत कब्रिस्तान तक आ गई है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इस कदर आपस में लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की सबकत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं कि नौबत कब्र तक आ गई लेकिन कंपटीशन नहीं गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस उम्मत के लोगों के अंदर ये बीमारी मुब्तला, ये मर्ज और ये बीमारी आएगी कि आपस में तकब्बुर भी करेंगे, फ़ख्र भी करेंगे, हसद भी रखेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर हसद से मना फरमाया, एक हदीस के अंदर हसद से मना फरमाया, ला तहासदु वला तबागदु वला तकातउ वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, कि अल्लाह के बंदो आपस में एक दूसरे से हसद न रखो, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, एक दूसरे से क़ता ताल्लुक़ ना करो। कोई मिलना चाहता है तो उससे भागो ना, बल्कि उससे मिलो, और आपस में एक दूसरे से भाई भाई मिल करके रहो, बन करके रहो, पीठ ना दिखाओ, भागो ना। और आप जानते हैं हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के नेकियों को खा जाती है। हसद इंसान की नेकियों को खा जाती है। हसद एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने सामने वाले के नेमत को ख़त्म और फिनिश होने की तमन्ना करता है कि ये नेमत इसके पास से चली जाए और वो नेमत ख़त्म हो, ये कल्लाश हो जाए, गरीब हो जाए, मैं मालदार हूँ, इसे हसद कहते हैं। और हसद जिसको लगता है बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए कहते हैं किसी को के अंदर कोई चीज़, कोई गाड़ी, कोई माल, कोई मोबाइल, कोई भी चीज़ देखें फ़ौरन माशा अल्लाह के साथ तबारकल्लाह कहें, माशा अल्लाह के साथ तबारकल्लाह, ये बहुत अहम चीज़ है। हम माशा अल्लाह कहते हैं लेकिन तबारकल्लाह नहीं कहते हैं। अल्लाह इसमें बरकत दे,
माशा अल्लाह के साथ तबारक अल्लाह भी कहना चाहिए। तो हसद क्या है, जिस इंसान ने पढ़ लिया माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, तो उसको वो नज़र या नज़र बद या हसद चीज़ से वो महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशन गोई फरमाई, उम्मत मुस्लिमा की ज़बो-हाली के बारे में, हालात के बारे में आगाह किया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि आपने फरमाया यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूल अल्लाह क़ाल बल अंतुम कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल। आपने फरमाया इस हदीस के अंदर कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी ज़माना आएगा कि दुश्मन मुसलमानों के ऊपर इस तरह से टूट पड़ेंगे, दुश्मन मुसलमानों के कौम के ऊपर इस तरह से टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। जो भूखे होते हैं, जो खाना नहीं खाए पूरे दिन, एक दिन दो दिन, कैसे दस्तरखान की तरफ दौड़ते हैं बेचारे, ऐसे लोग मुसलमानों की कौम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। आज अगर अपने वक्त और हालात का जायज़ा लें तो हमारे अंदर जो बीमारी है कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से हमने इस्लामी तालीमात हो, नमाज हो, बहुत सारी चीज़, सब सारी चीज़ों को बाला ताक रख दिया है। यानी हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत इस कदर बैठ गई है, इस कदर बैठ गई है कि हमें आज मौत से नफ़रत होने लगी, मौत से नफ़रत होने लगी है। आपने फरमाया, कहा कि उस वक्त तुम कसीर तादाद में होगे, ज़्यादा तादाद में होगे, लेकिन क्या होगा, तुम्हारी तादाद इतनी ज़्यादा होगी, समंदर के अंदर या किसी नहर के अंदर जो झाग होता है, झाग कहते हैं, जो फेना कहते हैं अपनी ज़बान में, या झाग कह लीजिए, सफ़ेद सफ़ेद जो निकलते हैं, उस झाग के मानिंद होंगे, तुम्हारी तादाद उस झाग के मानिंद होगी। लेकिन क्या होगा, तुम्हारा रोब और दबदबा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से निकाल देगा, ख़त्म कर देगा। जबकि ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी। क्या चीज़? जी, ये चीज़ आप अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। मुझे 5 चीज़ें अता की गई हैं, उसमें से एक ये भी है, मेरा खौफ और दबदबा दुश्मन के दिलों में डाल दिया गया है। आज आपका खौफ, हम मुसलमानों का खौफ है, हम खुद डरे हुए हैं, हम खुद लाइन में क्यों में खड़े रहते हैं दूसरों के लिए, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने खुद बना दिया है। काम हो गया तो भी दे के आ जाएंगे, काम हो गया हमने खुद बना दिया, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, हमने इनको ही सिखाया है। टेबल के नीचे हाथ करना और देना हमने ही सिखाया है। तो दुनिया की मोहब्बत और दुनिया से इस तरह लगाव हो जाएगा कि मौत से नफ़रत हो जाएगी, आपकी तादाद ज़्यादा होगी, आप कसरत के साथ होंगे, लेकिन आपके अंदर वाहन डाल दिया जाएगा। साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी वाहन क्या चीज़ है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत इस कदर हो जाएगी कि मौत से नफ़रत होने लगेगी। दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत होने लगेगी। ये दुनिया के माल से, दौलत से, प्रॉपर्टी से, गाड़ी से, अरे वो उसके पास गाड़ी, मेरे पास क्यों गाड़ी नहीं, उसके पास प्रॉपर्टी, उसने साइड खरीद ली, मेरे पास साइड क्यों नहीं है। दुनिया की इस कदर मोहब्बत, नमाज छूट रही कोई बात नहीं, नहीं भाई ड्यूटी नहीं पढ़ सकते नमाज, नहीं हम फलां जगह जाते नहीं पढ़ सकते नमाज, हम ये कर रहे हैं नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज अगर सिर्फ नमाज की बात ले ली जाए, थोड़ा सा हट रहा मौजू से, अगर नमाज की सिर्फ बात ले ली जाए तो नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं, चाहे मेरे लिए हो, आपके लिए हो, आपके लिए हो, आपके लिए, किसी के लिए माफ़ नहीं है। एक वक्त की भी नमाज में, यहाँ तक कि जब तक कि आंख बंद ना हो जाए। हाँ, इंसान अगर बेहोश हो गया है तो उससे तो कलम ही उठा लिया गया, अगर बेहोश हो गया तो उससे तो कलम उठा ले, कोई चीज़ लिखा नहीं जाएगा। अगर इंसान बेहोश है, पागल है, तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन नमाज हर सूरत में पढ़नी है। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने एक छठी या 7वीं चीज़ फरमाई कि हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों के अंदर हलाल व हराम को फ़र्क करने की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, कोई इसकी अहमियत नहीं देंगे कि माल आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
پیسہ چاہیے، پیسہ آ رہا ہے، چاہے وہ سودی کاروبار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بینک میں انٹرسٹ کے پیسے ہوں، چاہے وہ کسی سے رشوت دینے یا لینے کی بات ہو، ہر طریقے سے پیسہ آنا چاہیے، حرام ہو یا حلال اس سے میں پرواہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس میں ہے کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ 5 سوالات غالباً نہ کر لیے جائیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے وعن مالہ این اکتسبہ، مال جو تم مال کما رہے ہو کیسے کمائے میرے بھائی ہو، کیسے کما رہے ہو، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے گا۔ آپ کا پیسہ جو جہاں بیٹھ رہے ہیں، جہاں کام کر رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، آپ چوری تو نہیں کر رہے ہیں، آپ دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی سے رشوت لے کر تو نہیں کما رہے ہیں، آپ وہی پیسہ وہی مال خود کھاؤ گے، خود کھلاؤ گے اپنے بچوں کو، دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ بے اثر ہو گئی دعائیں، دعائیں کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ کیوں؟ حرام کا ہے۔ تو آپ کہاں سے مال کمائے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوال کیجیے۔ جب تک آپ جواب نہیں دے دیں گے 5، آپ کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات، ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو کیا کما، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجھے پتا نہیں کیسے کمایا، مجھے پتا نہیں تھا اس کے بارے میں نے کر لیا، یا فلاں پیسہ فلاں چیز میں کس میں ڈال دیتے لوگ، 10 سال کے لیے ڈال دو 12 لاکھ ہو جائے گا، بچیوں کی شادی کرنے کا ٹائم آ جائے گا، کچھ فکس ڈپوزٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں، بچیوں کی شادی کرنے کے ٹائم پہ اتنا پیسہ ہو جائے گا، جب تک لڑکی جوان ہوگی تو 12 لاکھ 15 لاکھ ہے اس کی شادی کر دیں، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی یہ حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو سوال اور جواب دینا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، حلال و حرام کیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں چیزوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی جو مشتبہ ہیں، ڈاؤٹس والے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہر انسان نہیں جانتا ہے، تو ایسے اس وقت انسان کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ جس نے ڈاؤٹس والے، شک اور شکوک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو حلال روزی کمائیے، حلال روزی میں برکت ہے، حلال روزی کمائیں گے اس میں برکت ہوگی، حلال روزی کمائیں گے، حلال مال کھائیں گے، نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، حرام کھائیں گے کبھی نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ آج بہت اچھے پوسٹ اور بہت اچھے عہدے پر بھی لوگ رہتے ہیں، فارغ بھی رہتے ہیں، فری بھی رہتے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، لیکن محاضرات میں، دروس میں، ہفتہ واری پروگرامز میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ میں نہیں کر رہا ہوں حرام کھا رہے ہیں، توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یا رسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہا اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں پاک مال کھاؤ تو نیک کام کرنے کی توفیق ملے، واعملوا صالحا۔ جب علماء نے یہاں پہ لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جب انسان مال حلال کھائے گا، حلال مال کمائے گا، حلال مال کھائے گا تو اس کو نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، اچھے کام کرنے کی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اچھی چیزوں میں، اچھے جگہوں میں جانے کی توفیق ملے گی۔ حرام کھاؤ گے تو نیک کام کرنے کی توفیق کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، تو آپ نے کہا، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا یا آنے والا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال کیسے کمایا ہے، اخذ من الحلال ام من حرام، وہ مال جو پیسہ جو کما رہا ہے، جو اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، جو سیونگز اکاؤنٹ ہو رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوگی، پیسے دلالی کر کے آ رہا ہے، جھوٹ بول کر کے آ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے آ رہا ہے، کسی کا کیا کہتے ہیں کہ ماہانہ ہڑپ کر کے آ رہا ہے، کسی طریقے سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حرام طریقے سے، حلال طریقے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے، پیسے ہمارے پاس زیادہ ہونے چاہیے، جمع میں بڑا ہو جاؤں، یہ اس چیز کی چاہت ہوگی، حلال و حرام کی تمیز اور فرق جو ہے ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے اندر سے۔
تو لہٰذا حلال و حرام میں فرق کرنا چاہیے، حلال مال کمانا چاہیے۔ دنیا جتنا کمانا چاہیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا ہم دنیا آپ کو دیں گے، آپ دنیا کمانا چاہتے ہیں ہم دنیا آپ کو دے دیں گے، لیکن ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو آدمی دنیا چاہے، سورہ اسراء پارہ نمبر 15 تیسرا پیج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو آدمی بہت جلدی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال، بیلنس اور گاڑی، پراپرٹی یہ آ جائے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو فوراً دے دیں گے، لمن نرید، جیسا ارادہ کرتا ہے دے دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا ومن اراد الآخرہ، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جس کا مطمح نظر، جس کا ٹارگٹ آخرت ہوتا ہے، دنیا میں کماتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں کماتا ہے، جس کا مطمح نظر، جس کا ہدف، جس کا ٹارگٹ آخرت کا ہوتا ہے کہ میں حلال کماؤں گا، روزی ملے تو ملے، ڈیوٹی ملے تو ملے، نوکری ملے تو ملے، کوئی بات نہیں، رشوت نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ومن اراد الآخرہ، اور جو آدمی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ مومن، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے محنت کرنے والے بندے کی محنتوں کی قدر کرتے ہیں، ان کو روزی دیتے ہیں۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں اسی آیت کی تیسری آیت میں کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا چاہ رہا ہے، جو جلدی چاہتا ہے پراپرٹی بن جائے، گاڑی بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن کل نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم اس کو بھی دیں گے، اس کو بھی دیں گے۔ آپ دنیا چاہتے ہیں دنیا ملے گی، وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کا ہاتھ جو ہے بندھا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو صرف دنیا دار ہوتا ہے، جو حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے، کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، پیسہ آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے کوئی فرق نہیں کر رہا ہے، بس وہ کھا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے آخری بات، اسی طریقے سے آٹھویں پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کچھ نیک لوگ، نمازی، روزگار، دیندار، تہجد گزار ایسے ہوتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تنہائی میں محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، محرمات حرام چیز کر بیٹھتے ہیں، سب کے سامنے مجلس میں، محفل میں بہت دیندار، متقی، پرہیزگار رہتے ہیں، لیکن تنہائی میں، اکیلے میں جائیں گے تب کیا کریں گے؟ اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، میرے سسٹم میں کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلا دیکھ رہا ہوں، کسی کو کیا پتا؟ رات میں جب نکلتے ہیں کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ تنہائی میں جب ہوں گے تو سارے محرمات کام، حرام کام کریں گے، شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بات ہے، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے نام آخر سے گنائیے جی جی، جزاک اللہ خیر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تنہائی میں جب اکیلے میں جائیں گے تو محرمات کا ارتکاب کریں گے، حرام چیزیں، حرام کام کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لَعَلَّمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةً بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن آئیں گے اور بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اور ان کی نیکیاں اللہ رب العالمین اڑتے ہوئے ذرات کے برابر اڑا دے گا۔ ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی معلوم ہے؟ تہامہ پہاڑ کے مانند ہوں گی، اتنے نیکی ہوں گی ان کے پاس، نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، نفلی روزہ رکھنے والے،
لیکن جب تنہائی میں، اکیلے میں، رات کی تاریکی میں جب ہوں گے تو محرمات کا ارتکاب کریں گے۔ بینک میں کتنے پیسے ہیں، کیا کیا لے رہے ہیں، کیا کیا دے رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ انٹرسٹ کا پیسہ نکال ہی نہیں رہے ہیں، اسی میں کھا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ ان کی نیکیاں جو ہوں گی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیوں کو اڑا کر کے راکھ کر دے گا، جاؤ لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اسے عمل کا۔ جو آدمی عمل کرے اس لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، اور جب تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، تاریکی میں ہو، رات میں ہو، تو حرام کام سارے کرے، تو ایسے انسان کی جو نیکیاں ہیں، برائیاں بھی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، برائیاں بھی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی ساری نیکیوں کو اڑا کر راکھ کر دے گا، جاؤ لے جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر دیجئے، ان کا کچھ حلیہ بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ انجانے میں لا علمی میں ان کا وہ کام کر لیں، ان میں سے ہو جائیں۔ آپ ان کی کچھ چیزیں بتلا دیجئے، ان کا حلیہ بتلا دیجئے، ان کی صفت بتلا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، کوئی دوسرے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، الگ سے نہیں ہوں گے کسی دوسرے خاندان سے، تمہارے اپنے بھائی ہوں گے۔ اور اس کے بعد یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ رات میں ایسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے تم نماز پڑھتے ہو، ولکنکم خلوا بمحارم اللہ، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے، رات کی تاریکی میں اکیلے ہوں گے، تو سارے حرام کام کریں گے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کہا ہے۔ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اڑا کر کے راکھ کر کے لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، برائیوں سے جو انسان کا ظاہر دکھ رہا ہے، جو انسان کا ظاہری طور پر جو ہمارا چہرہ ہے، ہمارا باطن بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم ظاہری طور پر عبادت کر رہے ہیں تو الحمدللہ، باطنی طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا جیسا ظاہر ہے ہمارا باطن بھی ویسا کر دے۔ کیوں؟ اگر ہم ظاہر میں کر رہے ہیں اور باطن میں ایسے نہیں تو ریاکاری ہو گئی، یہ منافقت ہو گئی، ریاکاری ہو گئی دکھانے کے لیے۔ اور ریاکاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک ادنا، ایک چھوٹا شرک اصغر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، کہا کہ اللہ رب العالمین ان ایسے لوگوں کو کل قیامت ان کہے گا کہ تم نے جن کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیے تھے ان کے پاس جاؤ، دیکھو وہ کوئی ثواب دیتے ہیں، کوئی اجر دیتے ہیں، کوئی بدلہ دیتے ہیں، ان کے پاس بھیجے گا اللہ، جاؤ ان کے پاس۔ تو میرے بھائی، ریاکاری جو ہے کہ ہم انسان کا ظاہر کچھ اور ہو، اس کا باطن کچھ اور ہو، یہ چیز ریاکاری میں شامل ہے۔ انسان کا جیسا ظاہر ہو ویسا باطن بنانے کی بھی، اندرونی حصہ بھی ویسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور انسان کے اندر یہ چیز ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جیسا ظاہر ہے ویسا باطن بھی بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سب کو جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم سے کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان جو صحیح ہیں، جو خیر ان میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو آپ کی پیشین گوئیاں بتلائی گئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنت رسول پر سچے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو بیماریوں کی وبا، جو پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس وبا کو، اس بلا کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین تمام اقوام عالم میں جہاں کہیں مسلمان بھائی پریشان ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کا، جو جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان تمام مسلمانوں کا حامی، ناصر، معاون و مددگار بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔